بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا چاہیے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کو آئے اور 3 اقسام کے مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کی وجہ سے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کے پشیمان ہوتے تھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تو اس جگہ آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی کل زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی، اور آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت میں جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے
تو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا، مجھ سے دور ہٹ جا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت میں سے نکالا گیا ہوں۔ آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتے موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال تک کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی۔ اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کو لے کے اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، تو کچھ کے نزدیک عراق، تو کچھ کے نزدیک مسجد عریف کے سین یا اندر۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا میرے جانشین، میں نے اللہ سے یہ سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب طوفان نو آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی ہوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنے ہی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن اور حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن اور حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا
उस चमकीले पत्थर को उठाया तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी और दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी, और बीच में एक कब्र खुदी हुई थी और उसमें तहरीर था कि ये कब्र नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वक्त के इमाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है। आज भी इन मुक़द्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए लाखों लोग इराक़ आते हैं और ज़ियारत करके अपना ईमान ताज़ा करते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हम सब को वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन।